سر ایک ویڈیو ہم نے کی تھی تو اس میں آپ نے مجھے کہا مشورہ دیا تھا کہ جی کہ بلاول کو کہیں کہ جی وہ پاپا کو کہے اللہ حافظ اور خان کے ساتھ ہاتھ ملائے. اور بلاول کیا مٹی کھاتا ہے؟ آپ نے یہ کہا تھا نا کہ مٹی کھاتا ہے. اس کو نہیں پتا کہ 4 دن پہلے میں جن کے خلاف باتیں کر رہا تھا آج میں ان کے ساتھ مل رہا ہوں. اب یہ جو ان سا ہے نا، صدارت بھی لے لی ہے ہم نے، سینٹ بھی لے لی ہے، اور ہم نے نیشنل اسمبلی کا اسپیکر کی سیٹ بھی لے لی ہے پیپلز پارٹی نے، اور جتنے عہدے ہیں وہ ہم نے نون لیگ کو دے دیے ہیں. یعنی کہ جتنا وزیر اعظم اور اس کے نیچے جتنی وزارتیں ہیں وہ ساری نون لیگ کے پاس ہیں. ہم نے کوئی الزام نہیں لینا، نہ مہنگائی کا لینا، نہ کسی چیز کا الزام لینا، اور جو کچھ ہونا ہے نون لیگ نہیں خراب ہونا ہے. چلے میں اس کا آپ کو بتاتا ہوں. زرداری صاحب کو جب یہ پتہ چلا نا کہ پی ٹی آئی الیکشن میں سندھ میں اچھی بلی سیٹیں لے گئی اور ہر حلقے میں کوئی 30,000 ووٹ بھی لے لیا، تو اس وقت زرداری صاحب کے ذہن میں آیا کہ یہ سندھ اگلے الیکشن میں میرے پاس نہیں رہے گا. اس بنیاد پہ زرداری صاحب نے یہ رجیم چینج کے مونیٹر بنے تھے، پہلی بات. دوسری بات، اب ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ تو میں نے ایک دفعہ پتہ کھیل لیا، اب اگلا پتہ یہ چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی میرے ساتھ ہو جائے، تاکہ جو اس کا میرے سندھ میں اپوزیشن بن رہی ہے میری، جو وہ جیسی پی ٹی آئی میرے ساتھ ہوگی وہ مجھے واپس مرج ہو جائے گی، سندھ میرے لیے 10 سالوں کے لیے محفوظ ہو جائے گا. اصل گیم یہ تھی جس کو کسی کو سمجھ نہیں آئی. زرداری پہلا بھی بینیفیشری تھا اس سب رجیم چینج کا، اور نون لیگ یہ کدو کھا کھا کے پائے میرے منہ سے سنتے ہیں. انہوں نے مطلب کھانے پہ زور رہے ہیں یا عشق افیئر، میرے بس کیا ان لوگوں کی مطلب اپروچ ہے. وہ سبزی کھاتا ہے، گوشت نہیں کھاتا، اور کوئی اس کے پائے شائے کی طرف تو بالکل بھی رجحان نہیں ہے. ماشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے عقلوں پہ بھوسے بھرے ہیں، وہ بے وقوف بنا گیا، آپ لوگوں کی تباہی پھیر گیا ہے. صرف وہ بھنڈی کھاتا ہے جی زرداری صاحب، تو وہ اگلا گوشت کھاتا ہے، ہانٹیڈ نہیں ہے. اس نے تباہی پھیر دی ہے. اس کا بینیفیشری وہ تھا رجیم چینج کا، پلس سندھ بچایا، سندھ بچا گیا، سمجھ آئی. پلس اب بھی کتنی سٹائل سے حکومت میں بھی بیٹھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ تو آپ کی ہے. واہ، اب سارے آئینی عہدے لینے ہیں، انجوائے کرنا سارا کچھ، حکومت تو آپ کی ہے ہیں. اور آپ ہمارے ہاتھ میں ہیں. اب آپ بتائیں گنجوں کو ہانٹیڈ کہا کروں؟ آپ ہمارے ہاتھ میں ہیں. آپ پہلے بتائیں گنجوں کو ہانٹیڈ کہا کروں یا نہ کہا کروں، یہ ہانٹیڈ ہے یا نہیں ہے. تو یہ بات سمجھ لیں کہ یار یہ لوگوں کو بالکل سمجھ نہیں آئی. اب اصل بات یہ ہے کہ زرداری مائنس ہو تو پیپلز پارٹی کا وہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب اس لیول پہ کیا ہی سب کچھ زرداری کی طرف سے گیا، اور پی ٹی آئی کا سب سے بڑا جو ڈیمیج ڈن ہوا وہ اسی سے ہو، تو پھر خان صاحب کیوں بیٹھیں اور کیوں. اور یہ مٹی کھانے والی جو ہے نا، یہ عوام کو سمجھ رہا ہے بلاول کہ وہ مٹی کھاتے ہیں سندھ والے، لیکن وہ بھی مٹی مٹی کوئی نہیں کھاتے. سب سے زیادہ میں نے جو میچورٹی محسوس کی ہے وہ سندھ کی ہواؤں میں کی ہے. یہ پنجاب مجھے بے وقوفوں کی بستی لگتا ہے، سوری ٹو سے، بے شک میرا اپنا صوبہ ہے کیونکہ میں صوبائی ہے تو ان ساری چیزوں پہ بلیو نہیں رکھتا، تو لیکن حق کی بات کرنی چاہیے، سندھ زیادہ میچور ہے. اور آپ یہ یقین کریں کہ یہ لوگ جیسے سمجھ رہے ہیں نا، ابھی تو یہ لوگ اپنی حرکتیں، پنجاب اپنا جو بھی رجسٹ کرے گا، لیکن سندھ نے جب کیا بڑا میٹر کرے گا. اب کوئی پریڈکشن دیں کہ جی حکومت سنبھال لیں گے اور کیا آگے ہونے والا ہے؟ نون لیگ کے پاس حکومت آ گئی ہے، وزیر اعظم اور وزارتیں. پنجاب بھی نون لیگ کے پاس آ گیا ہوا ہے. مریم نواز جو سا ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہو گئے ہیں، آج ان کو سیکیورٹی بھی مل گئی ہے، اور نامزد وزیر اعظم شہباز شریف کا نام بھی ہو گیا جی. اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ یہ تو پرانی باتیں ہیں، یہ تو پرانی باتیں ہیں، اور یہ تو پرانے نقشے ہیں جن میں رنگ بھرے جا رہے ہیں. کچھ بھی نہیں. میں سمجھتا ہوں 2 مہینوں کے لیے آ بھی جائیں گے تو کتنے مہینوں کے لیے؟ 2 مہینوں کے لیے آ بھی جائیں گے تو چلو 3 4 کر لو، 2 3 کر لو، بس اتنا کی ہیں. اور ساتھ ہی یہ نہیں ہوں گے، یہ تو ہمیں ڈمی اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، یہ تو بس وہ ایک پیچھے ہوتا ہے سمجھو پہلے کھڑا وردی میں، اب ان کے کوئی 4 5 10 ہوا کریں گے، بس یہ سین ہوں گے. یہ ایک ساری زندگی انہوں نے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ تھوکا چاٹا ان کے نصیب میں تھا. اور شاید میں سمجھتا ہوں کرم کوئی ایسے ہوں گے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ زرداری صاحب ان کا کیریئر بھی ختم کر گئے اور ان کی پارٹی کو بھی زمین بوس کر گئے. یہ جو اور یہ جتنے تجزیہ نگار ہیں ماشاء اللہ کہ پارٹیوں کی موت نہیں ہوتی، نواز شریف کی سیاست ختم نہیں ہوتی، فلانی جناب. یہ جس دن اس کی سیٹ پتہ چل گئی نا کہ وہ ہاری ہوئی ہے، تو اس دن اس کی سیاست پھر مجھے بتا دیں کہ جو اپنے الیکشن میں ایک حلقے میں نہیں جیت سکتا
تو وہ پورے ملک میں مطلب اس کو اہل ہوگا کسی پارٹی کو ہیڈ کرنے کے. سیاست یہی ہے, جمہوریت اسی کا نام ہے. تو پتہ نہیں ہم تو پاگل ہیں شاید پھر. یہ جیسے فضل الرحمان صاحب کو پی ڈی ایم کا سربراہ بنا دیتے ہیں جس کی اپنی سیٹ وہ نہیں جیتے, اور پورے انٹرویو اور پوری ملک کی سیاست پہ باتیں. تو اس کا مطلب ہے آپ خود بھی بے وقوف ہیں, ہمیں بھی سمجھتے ہیں, اب اور عوام نہیں رہی. کہ جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے اتنی میں پاپولر ہوا کہ میری پہلے تو میرے حلقے کے لوگوں نے مجھے سر آنکھوں پر بنایا, پھر میں اتنا پاپولر ہوا کہ جتنے لوگوں نے حلقوں میں جن لوگوں کو بنایا انہوں نے مجھے بنایا, تو پھر میری جا کے میں نے جمہوری ایک روش قائم کی اور حکومت بنائی. لیکن اگر یہ سب سٹیپس نہیں پورے نا سر, تو آپ بھی فارغ ہیں, آپ کی جمہوریت بھی فارغ ہے, اور لوگوں نے عنقریب آپ کو کر دینا ہے. تو یہ جو حکومت پہلے تو اتنی ایزی نہ سمجھیں, میں نے اس دن بھی کہا تھا اتنی جلدی نہیں بننی. ابھی تک آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ من گئی ہے؟ ابھی تک نہیں لگ رہا. تو ابھی بھی یہ کل پرسوں یہ ہفتوں میں اتنی تیزی سے ہو رہا ہے کہ یہ قوم ہے انسٹنٹلی بٹن لے کے بیٹھی ہے, جلدی جلدی کچھ کر دو. جلدی جلدی کچھ نہیں ہونا, یہ نقشے بن رہے ہیں, یہ بنتے رہیں گے. یہ 2 مہینے انریسٹ کے ہی ہیں, ان میں کیسز چلیں گے, ایک ایک حلقہ واپس آئے گا, کبھی وہ آ گیا, کبھی 200 سیٹیں پی ٹی آئی کی بڑھتی جائیں گی, بڑھتی جائیں گی, بڑھتی جائیں گی. وہ پھر ایک اس لیول تک بڑھ کے آ جائیں گی جب اور بڑے استعفے آ جائیں گے, وہ کہیں گے ہم ہار گئے بھئی اب سسٹم سے. پھر دوبارہ الیکشن ہوگا. الیکشن اتنی جلدی نہ کرائیں ابھی آپ نا, ابھی یہ بھاگ کے سارے الیکشن پہ خرچہ نہ کرائیں اب. اور اب صرف یہ ہوگا کہ پھر بڑے استعفے آئیں گے. ابھی جیسے بعض اوقات چھوٹے بچوں کو چھوٹے لیول پہ اب جو جیسے ٹیبل کے نیچے کی باتیں نا جھک کے سمجھ آتی ہیں, یوں نہیں نظر آتی. تو ان کو کب نظر آئیں گی؟ جب وہ سوا نیزے پہ پہنچ جائیں گی. ابھی صورتحال ٹیبلوں کے نیچے نیچے آگ, وہ پرالی کی آگ کی طرح لگی, ان کو نہیں نظر آ رہی, کیونکہ ان کی گردنوں میں سریے ہیں. سریے نکل جائیں گے, اور سارا منظر یہ ہوگا کہ یہ سیاستدان بھاگیں گے, کئی سیاستدان چھوڑیں گے, کئی آپ کے یہ پولیٹیکل کہیں گے کہ جی بس کام, بس ہمیں تو بس اب آج کے بعد ہم بریک لے رہے ہیں, اور یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. سیٹیں پی ٹی آئی کی کورٹس وہ کرے گی ود ان دا کورٹ. چلیں ہاں سوری آپ کیا سب سے بڑی پریڈکشن لے لیں پھر. کورٹس جو ہیں آپ کی ود ان دا سپریم کورٹ, ود ان دا ہائی کورٹس, ود ان دا سول کورٹس, ہر طرف ججز بھی ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں, ججز بھی کوئی سٹینس لیں گے. ججز کا سال ہے, اور ججز اچھا رول پلے کریں گے ایسا لگتا ہے. اور ججز میں بھی استعفے ہوں گے, ججز میں بھی ایک جنگ شروع ہوگی, ججز میں بھی یہ کہانیاں شروع ہوں گی. پلس وکلا ان کی وہی جیسے مہم چلا کرتی تھی اس طرح کا, مطلب آپ جدھر ہاتھ ڈالیں گے قوت شفٹ ہو رہی ہے, عوام اپنے ہاتھ میں طاقت لینے والی ہے. اور وہ جو میں جملہ کہتا ہوں, لگتا تو آپ سوری ٹو سے آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے پتہ ہے, لیکن میرا مقصد آپ لوگوں کی دل آزاری نہیں ہوتا. ایک قومی ایسٹ ہونے کے ناطے میں تو بات کرتا ہوں آپ لوگوں کی, میں سب کے لیے ایکولی بات کرتا ہوں. لیکن جو میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کی غرض سے کہا تھا کہ ملازم ہوتا ہے, تو اپنے آپ کو ملازم سمجھیں. آپ لوگ کتنے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں آگے عوام کا ازدحام ہے. یہ کوئی چھوٹا سا وہ کہ چھوٹی آبادی والا آئس لینڈ نہیں ہے جس میں آپ تو آگ پہ بیٹھے کھیل رہے ہیں اس وقت. تو ملازم ہوتا ہے. ملازموں کو اپنی حیثیت اور اس کو سمجھ لینا چاہیے, چپ کر کے نوکری کریں ناک کی سیدھ میں. نہیں ہوتی تو اتنے ہی, اگر اللہ معاف کرے کہ سفارشوں سے لگے ہیں وہ تو چمٹے رہیں, لیکن اگر کوئی قابلیت سے آئے ہیں تو ان کے لیے میدان بہت. تو نہ اپنی عاقبت اور زندگیاں خراب کریں. اور وہ پتہ نہیں وہ کیا ہوتا تھا, نسیم حجازی سوری, اس کے ناولز ہوتے تھے, وہ پتہ نہیں آپ لوگوں نے پڑھنے بند کیے ہیں, یا ان لوگوں نے سی ایس ایس والوں نے تو پڑھے ہوں شاید کتاب میں کتب میں. تو اس میں بڑے ہیرویٹک رولز ہوتے تھے, بڑے وہ ہوتے تھے. ان لوگوں کو پتہ نہیں, مطلب نہ ہیروئزم پتہ ہے نہ ہیرویٹک, کیونکہ ان سے سپر ہیروز چھین لیے گئے ہیں. پوری دنیا میں سپر ہیروز ہوتے ہیں, وہ بنائے اس لیے جاتے ہیں کہ آپ کو کریکٹرز ہو. اب ہمارے ہاں تو اہل بیت سپر ہیروز تھے صرف, جن کا کرزما آج تک کائنات ہلتی ہے. مطلب انہوں نے ایسے میدان دکھائے عمل کے کہ جس میں فرشتے مبہوت ہو گئے. اب وہ سپر ہیروز کا ذکر نہیں ہوتا, حالانکہ ہمارے ہیروز پڑھائے جانے چاہیے, وہی ہمارے ہیروز ہیں. جنت کے سردار جو ہیں وہ ہمارے ہیروز ہیں, ان کی عام زندگیوں پہ باتیں ہونی چاہیے تاکہ ایک خاکہ تو بنے. ان کے ذہن میں نقشہ نہیں ہے اصل میں,
سارے آپ کی تو بس اب دعا کریں اللہ خیر کرے. جی اب کوئی ایک میاں صاحب کے حوالے سے پریڈکشن دیں کہ جی میاں صاحب پاکستان میں ہیں، باہر ہیں، یا سیاست ختم کر رہے ہیں، استعفیٰ دے رہے ہیں؟ میاں صاحب کی تو عن قریب طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی، اور میاں صاحب تو شدید علالت کے باعث جو ہے کچھ دیر ریسٹ کریں گے، باہر چلے جائیں گے. بہترین قسم کا. جس دن ان کے حلقے کا رزلٹ ان کے خلاف آنا ہے اس دن کہانی. اور ڈیفینیٹلی ان کو پاکستان کی ہواؤں اور فضاؤں پہ ٹرسٹ نہیں ہے، تو چانسز تو ہوں گے. سر خان صاحب کے حوالے سے خان صاحب کی پانچوں گھی میں سر کڑائی میں ہے، اور اس کو نہ چھیڑیں، سیدھا سیدھا اس سے نہ بات کریں، اس سے کوئی چکر بازی کریں، کوئی چال باز، کوئی لومڑی کا دودھ جنہوں نے پیا ہو، کوئی گورے گورے بلائیں ٹیکل کرنے کے لیے. آپ سے نہیں ہونا. آپ کیونکہ آپ خود اصل میں دو ایک ہی جیسے لوگ آپس میں ڈیل نہیں کر سکتے. تو اس لیے خان صاحب اور ان کے سامنے والے دونوں کا رولنگ پلانٹ مارز ہے، تو ان کی ٹائز کوئی نہیں ختم کر سکتا. ان کو تو کوئی اب اللہ تعالیٰ یہ دونوں منہ کی کھا کے ایک اپنے اس کو دیکھ لیں گے، جیسے مچھلی پتھر چاٹے گی، پھر ان کو ساری سمجھ آ جائے گی. مچھلی پتھر چاٹے گی تو پھر ان کو سمجھ آ جائے گی. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.